اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوستو، بیاض رنداوا صاحب پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل پر ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اور بزرگان دین کے قیمتی اور خوبصورت اقوال کی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5028 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ دوستو، اس پلے لسٹ اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں کا مقصد ہے کہ اسلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جا سکے۔ آج اس کا پہلا باب قرآن کی اہمیت اور اس میں پہلا موضوع ہے عظمت و شان قرآن۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہوگا ہدایت و نصیحت قرآن، اور تیسرا موضوع ہوگا قرآن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا حصول۔ دوستو، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے تو سب سے پہلے قرآن کی اہمیت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو جاننے کے لیے جو سب سے زیادہ مستند کتاب ہے وہ خود قرآن مجید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو کر قرآن کی اہمیت ہم پر واضح کر رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی شان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اس کا تعارف حاصل کر سکیں۔ تو جناب، شان قرآن کے سلسلے میں آج جو پہلی آیت ہم شامل کر رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 29، جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کی آیات کو کھول کھول کر بیان کریں، شاید کہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سبحان اللہ! یعنی کہ لوگ اگر اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے تو جو نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے یقیناً وہی عقل مند لوگ ہوں گے۔ سورہ البروج کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی شان کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا۔ اسی طرح سورہ الحجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا خود ذمہ لیتے ہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 14 میں مزید اس کی تشریح اس طرح فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یہ یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ الف میم رے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے،
لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی شان کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77، 78، 79 اور 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ طارق کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک یہ البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی شان کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ الف لام رے یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ اسی طرح سورہ الکہف کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ اس کلام کی شان کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ایک اور جگہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ دوستو، آج ذکر کی گئی آیات میں قرآن مجید کی اہمیت بحوالہ قرآن مجید اور اس میں جو موضوع تھا ہمارا قرآن کی شان و عظمت کے حوالے سے آیات شامل کی گئی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا پیغام صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا جس وقت یہ قرآن مجید اتارا گیا، بلکہ یہ آنے والے تمام مسلمانوں اور انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس لیے اگر ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن مجید کی اہمیت بحوالہ قرآن مجید اور موضوع ہوگا قرآن کی ہدایت و نصیحت۔ دوستو، خوبصورت اقوال اور اچھی باتیں دل کو سکون اور روح کو تازہ کر دیتی ہیں۔ خوبصورت کلام اور دل کو چھو لینے والی تحریروں کو پڑھنے اور سننے ہمارے چینل بیاض رناوت صاحب کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔